الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا، نہ رہبر تھا نہ رہرو تھا نہ منزل آشنا تھا میں، محبت کا سمندر دل کی کشتی ناخدا تھا میں، ہوائیں تھیں تلاتم تھا سفینہ ڈگمگاتا تھا، بڑا گہرا سمندر تھا جدھر نظریں اٹھاتا تھا، اگر فضل الہی دستگیر اپنا نہ ہو جاتا تو ایک ادنا تھپیڑا موج اسیاں کا ڈبو دیتا، اور اب تمنا ہے کہ کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے کہ رب بیت مجھ کو دولت حج پھر عطا کر دے۔ محترم حجاج کرام، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ آپ کے نصیب کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ او کما قال، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ خدائی ڈیلیگیشن ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن دوسرے ملک کے اندر جایا کرتا ہے تو ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ان کی ضیافت ہوتی ہے، اسی طرح یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ خدائی ڈیلیگیشن ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب آسمانوں کی دنیا پر پہلے ہوتا ہے، دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں جو بھی کوشش محنت ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ ان کے دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو سلسلہ یہ چل رہا ہے حج کے تربیتی پروگرام کا، یہ سلسلہ آج سے بہت پہلے 25-26 سال پہلے جو ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا زاہد انیس صاحب مرحوم 1991 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے یہ چیز دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا کہ بہت سارے حاجی لوگ دوسری کی دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، سیکھ کر نہیں آتے ہیں۔ ان حضرات کو بہت احساس ہوا اور اس طرف توجہ ہوئی کہ حاجیوں کو اوپر محنت کی جائے اور ان کو حج سکھایا جائے۔ حج سیکھ کر کرنے کی چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حج کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے حج کرنا، اور 5ویں رمضان کا روزہ رکھنا۔ دوسری روایت میں حج کا نمبر بالکل آخر میں ہے۔ یہ اسلام کا آخری رکن ہے، تکمیلی رکن ہے۔ گویا اسی پر ایک مومن کے ایمان کی اور ایک مسلمان کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔
حج جو ایمان کے بعد پہلا رکن، نماز جو ایمان کے بعد پہلا رکن ہے، تو نماز اس کی عملی شکل ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ بچہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کب قاعدہ ہوتا ہے، کب سلام پھیرا جاتا ہے، تو ابتداً بچہ دیکھا دیکھی اپنے بڑوں کی وہ نماز کی نقل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جو اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے، مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، اس کی نماز میں حقیقت آتی چلی جاتی ہے۔ تو نماز کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہ نماز آپ دنیا میں کہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پر ہوں، سفر میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں اور دوسرے ملک کے اندر ہوں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ آپ کہیں رہیں گے آپ کو رکھنا ہے، زکوٰۃ آپ کہیں رہیں آپ کو دینا ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو مخصوص جگہ پر جا کر کرنا ہے۔ اس کا تعلق حرم شریف سے ہے، بیت اللہ سے ہے اور مشاعر سے ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ تو اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے بھی حج کو سیکھ کے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کوئی واجب اگر بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو سے اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حج کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا اور ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے جس سے دم لازم ہوتا ہے تو پھر ایک بکرا قربان کرنا پڑتا ہے، یہ دم ہے۔ لیکن مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے حاجی سے کئی دم کا یعنی جنایت ہو جاتی ہے اور مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو سیکھ کر جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہوا ہے اور آج تک یہ جاری ہے۔ مقصد صرف حاجیوں کی خدمت کرنا ہے کہ اس سے حاجیوں کو بھی نفع ہو جاتا ہے، وقت پر باتیں یاد آ کر کے ان کی صحیح رہنمائی، صحیح رہبری ہوتی ہے، صحیح عمل کا موقع ملتا ہے اور خدمت کرنے والوں کو کے لیے یہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور اسی جذبہ خدمت سے کتاب بھی لکھی گئی ہے جو ہر سال حاجیوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ بہرحال اب مقصد کی طرف آتا ہوں کہ حج یہ اسلام کا آخری رکن ہے، تکمیلی رکن ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ایک تو کلمہ کی شہادت، اور دوسرے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، اور چوتھے حج کرنا، اور پانچویں رمضان کا روزہ رکھنا۔ حج کا مطلب کیا ہے، حج کے معنی کیا ہے؟ ایک کہ حج کا لغوی معنی، اس کے معنی کسی عظیم الشان چیز کی طرف ارادہ کرنا، اس کا قصد کرنا۔ لیکن اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ کا قصد کرنا، مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ کا قصد کرنا، یعنی حرم شریف اور مشاعر کا قصد کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت اور مشروعیت کب ہوئی؟ غالباً سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ آیت ہے جس کے ذریعے سے حج کی مشروعیت ہوئی اور حج کی فرضیت ہوئی۔ سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے روانہ فرمایا۔ اس سال آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن سن 10 ہجری کے اندر آپ بنفس نفیس صحابہ کرام کے ایک بڑی جماعت کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کو حجۃ الوداع اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگلے حج تک آپ کی زندگی نے وفا نہیں کیا اور آپ کا وصال ہو گیا، تو اپنے وصال سے تقریباً 3 مہینہ پہلے آپ نے یہ حج ادا فرمایا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن میں، یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسی دین پر چل کر
آخر کی ساری نعمتیں حاصل ہوں گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو میں نے تام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں اسلام سے بحیثیت دین کے راضی ہو گیا، وہ اب قیامت تک یہی دین چلے گا۔ حج ہے کیا؟ حج ایک معینہ اور مقررہ وقت میں اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار کی حاضری ہے، اور اسے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کر کے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا، اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اس رنگ میں رنگ جانا۔ مزید وضاحت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ایک شان حاکمانہ ہے کہ وہ ذوالجلال والجبروت، احکم الحاکمین، شہنشاہ کل ہے، اور ہم اس کے عاجز اور محتاج بندے ہیں اور مملوک و محکوم ہیں۔ اس کی اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کے حضور میں ادب و نیاز کے تصویر بن کر کے حاضر ہوں۔ ارکان اسلام میں پہلا رکن یعنی نماز اسی کا مظہر خاص ہے، چنانچہ جتنے بھی آداب کی رعایت کی جائے اتنا نماز کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ وقار کے ساتھ آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، وقار کا لباس پہن کر آؤ، دوڑ کر مت آؤ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اس میں یہی رنگ غالب ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اسی نسبت کا ایک رخ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، مجھے روزی دے، مجھے صحت دے، تندرستی دے، تو جب اللہ نے روزی دی تو انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے حکم ہے مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے نام پر ہمارے مستحق بندوں کو بھی دو۔ تو یہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، اور اس کی دوسری شان یہ ہے کہ ان تمام صفات جمال سے بدرجہ عدم متصف ہے جن کی وجہ سے ایک انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، اس میں آدمی کا حسن و جمال ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کا کمال ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس لحاظ سے وہ محبوب حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ساری چیزیں بدرجہ عدم موجود ہیں۔ اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور والہیت کا ہو۔ روزے میں بھی کسی قدر یہ رنگ پایا جاتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لینا عشق محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر حج اس کا پورا مرقع ہے، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے کے بجائے ایک کفن نما لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالے میں کنگھا نہ کرنا، تیل اور خوشبو کا استعمال نہ کرنا، خانہ کعبہ کے در و دیوار سے لپٹنا، حجر اسود کا بوسہ لینا، آہوزاری کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، پھر شہر مکہ سے نکل کر کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ میں جانا، پھر جمرات پر بار بار کنکری مارنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو محبت میں دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشقی کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اپنے دربار کی حاضری حج و عمرہ کے لیے ان کو ارکان و مناسک قرار دے دیا۔ انہی سب کی مجموعہ کا نام گویا حج ہے۔ تو جس طرح نماز کے لیے تیاری کی جاتی ہے اسی طرح حج کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو، تمہیدی باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم سب بالکل یکسو ہو جائیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کس کس طریقے پر تیاری کرنی ہے، اپنے جذبات کو، کیفیات کو، پھر کون کون سے اعمال ہمیں اس سے پہلے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حج کے لیے دربار خداوندی میں حاضری کس طریقے پر ہونی چاہیے۔ این سعادت بزور بازو نیست تام نبخشد خدای بخشندہ، کہ یہ حج کی سعادت آدمی اپنے قوت بازو سے، اپنی صلاحیت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی اپنے مال کی بنیاد پر حج نہیں کرتا، اپنے صلاحیت کی بنیاد پر حج نہیں کرتا، اپنے قوت بازو سے حج نہیں کرتا۔ حج کے لیے وہ جاتا ہے جس کو اللہ بلاتے ہیں، جس کا انتخاب اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ فرشتوں کو وہ پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ اس سال کن کن کی موت آنی ہے، کن کن کی وفات ہونی ہے،
کون کون حج کرنے کے لیے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آدمی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس کوٹے میں اس کوٹے میں، یہ تو بات کی چیز ہے۔ اگر وہاں منظوری نہ ہو تو لاکھ کوشش کریں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مزاج تمہیں پہلے ہی بنا لینا ہے۔ تو یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، بلکہ حج کے لیے منظوری خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو اور بلاوا اسی کو آتا ہے، اس کا انتخاب آسمانوں کی دنیا سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس مقدس دربار میں وہی حاضری دیتا ہے جسے اللہ اپنا مہمان بنانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے خدائی ڈیلیگیشن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد رک کر ہم سوچیں کہ ہمیں اتنی بڑی سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو کیا ہم بھی اس قابل ہیں؟ اس مقدس سرزمین پر جانے کے ہم قابل ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، ہمارے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، سر سے پیر تک ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اسی کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی، زبان کی نعمت اللہ نے دی، کان کی نعمت اللہ نے دی، ہاتھ پیر کی نعمت اللہ نے دی، دل و دماغ کی طاقت اور قوت اللہ نے دی، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے روزی کا ہمارے انتظام کیا، ہمیں ایک ایسا ماحول دیا کہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ تو اس مقدس سرزمین پر جانے کے ہم قابل ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم جائزہ لیں، دل ہمارا یہی کہے گا ہم اس قابل نہیں ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوگا تیاری کا، وہاں کی حاضری کے لیے اصل تیاری کا۔ اس لیے حاجی کو بھی چاہیے کہ اس مقدس دربار میں حاضر ہونے سے پہلے حقوق العباد اور حقوق اللہ سب کو ادا کرتے ہوئے حاضری دیں، یعنی پاک صاف ہو کر کے۔ نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے سے پاک صاف ہو کر کے آؤ، یعنی ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ ظاہری نجاست جو جسم پر لگی ہوئی ہوتی ہے، پیشاب پاخانے کی شکل میں، خون کی شکل میں، یہ ظاہری نجاست ہے، اس سے بھی پاک صاف ہو کر آؤ۔ اور باطنی نجاست، اگر ہم بے وضو ہیں تو وضو کر کے طہارت حاصل کر کے آئیں، بے غسل ہیں تو وہ غسل کر کے ہم طہارت حاصل کر کے آئیں، ورنہ نماز ایسی ہو تو مشان عبادت ہے کہ ناپاک سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہر طرح کی گندگی سے، نجاست سے پاک صاف ہو کر کے آؤ، اور کا لباس ذرا وقار کا پہن کر کے آؤ۔ اسی لیے نماز کے اندر لباس کے راستے ایسی حیت اختیار کرنا کہ لباس جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو آدمی اس سے خلاف پہنے، یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔ تو جگہ ہماری پاک ہو جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑا ہمارا پاک ہو جس کپڑے کو پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی رخ ہو، یہ ساری چیزیں تیاری کرائی گئی ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد کہا فرض نماز سے پہلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے فجر کے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، کوئی نفل نماز نہیں، ہاں سنت نماز ہے، تو کچھ ہم نماز پڑھ لیں، چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو۔ یہ کیوں؟ کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، تاکہ جب فرض نماز پڑھیں تو کچھ مناسبت پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے حاضری کا منہ تو بنا لیں۔ نماز میں روزانہ 5 وقت کی حاضری ہے، اور اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری وہاں حاضری ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ حجاج کرام اپنی آنکھوں سے اس گھر کا مشاہدہ کریں گے، اور وہاں جب اللہ پہنچائے تو اس بات کا دل میں یقین ہونا چاہیے جس خدا نے اپنی رحمت سے مجھے اس گنہگار کو اس مقدس مقام پر پہنچایا ہے، اپنے گھر کا دیدار کرایا ہے، اس کی ذات سے امید ہے قیامت کے دن وہ اپنی ذات کا دیدار بھی کرائے گا۔ تو جو فریضہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی کتنی کوشش محنت کرتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنے وقت اس کے اندر صرف ہوتے ہیں، تو اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اشہر حج جو ہے، یعنی حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ رمضان کے معاً بعد، تو رمضان کے اندر اللہ نے روزوں اور تراویح، ذکر تلاوت کے ذریعے سے بندے کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیا۔
جب گناہوں سے پاک صاف ہو گیا کہا اب ہمارے گھر آؤ حاضری دینے کے لیے، اب ہمارے گھر آ جاؤ۔ آج چونکہ حالات بہت بدل چکے ہیں، ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے اور چند گھنٹے کے اندر آدمی حجاز مقدس کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب یہ تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں اور پانی کے جہاز سے سفر کرنا ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے حاجی لوگ جایا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں ان کا سفر شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ رمضان کے روزوں تراویح کے ذریعے سے گناہوں سے پاک صاف فرما دیا، اب پاک صاف ہو کر ہمارے گھر پر آؤ۔ تو اب اگر وہ صورتحال نہیں ہے تو پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم حقوق اللہ اور حقوق لباس سے ہم بالکل پاک صاف ہو کر کے جائیں۔ حقوق اللہ یعنی نمازیں اگر ہماری چھوٹی ہوئی ہیں تو ان کی ہم فکر کریں، ان کو قضا کر کے جائیں۔ توبہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ہوئی نماز معاف نہیں ہوتی، وہ آپ کو قضا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اس قضا کرنے کی وجہ سے آپ نے وقت پر نہیں پڑھی ہے، جو تاخیر سے آپ نے پڑھی ہے، یہ گناہ توبہ استغفار سے معاف ہوگا۔ نماز تو آپ کو قضا کرنا ہی کرنا ہے، تو جو چھوٹی ہوئی نمازیں اس کی قضا کی جائے، یہ حقوق اللہ ہے۔ ایسے اگر روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہوں تو کوئی یاد کر کے ان کو قضا کیا جائے اس سفر سے شروع ہونے سے پہلے یہ حج کی تیاری۔ اور زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہو تو اس کو بھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کی تلافی کی جائے۔ اسی طریقے پر حقوق العباد کی لائن سے جو مالی لین دین ہے، اگر ہمارے ذمہ کسی کا بقایا ہے ہم اس کو ادا کرنے کا فکر کریں، یا کسی کے ذمہ کریں کہ آپ کا جو بقایا ہے آپ فلاں سے وصول لیجیے گا۔ ہر طرح سے پاک صاف ہو کر کے جائیں۔ مالی حقوق کے علاوہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے ہم اس کے پاس جائیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں۔ یہ ہماری یہ حاجی کی ذمہ داری ہے، خود چل کر ان کے پاس جائیں، ان کی خوشامد کریں اور اپنے معاملے کو صاف کریں، اپنی تلافی کریں کہ مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر مالی حق ہو تو اس کو ادا کرنا، اور اگر کسی کو اذیت تکلیف پہنچ گئی ہو اپنی ذات سے تو اس کو معافی تلافی کر کے اپنے معاملوں کو صاف کرنا۔ اسی طریقے سے اگر قطع رحمی ہو تو اس کو بھی ملاقات کر کے اور خوشامد کر کے اس کو ختم کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ کیوں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شب قدر والی رات کے اندر بھی ایسے آدمی کی مغفرت کو پینڈنگ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ رہنے دو، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں بھی اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ تو ہم ہر چیز سے بے باک ہو کر پاک صاف ہو کر کے جائیں۔ اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہوا تو گویا کہ وہ حق والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے حج کرنے والے، کیا تو اس سے نہیں ڈرتا کہ جب تو نے میرا حق ادا نہیں کیا کہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حج تمہارے منہ پر نہ مار دے؟ یہ تیاریاں ہیں حج کے لیے۔ تو حقوق اللہ اس کو ادا کرنا، حقوق العباد اس کو ادا کرنا، اس طریقے پر ہماری تیاری ہو رہی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے حج کی تیاری، ایک ہے عمل حج کی تیاری اور ایک ہے سفر حج کی تیاری۔ ہمیں عمل حج کی تیاری کرنی ہے، سفر حج کی تیاری تو وہ تو منٹوں کی چیز ہے، وہ ضرورت کا سامان آدمی لے لیتا ہے۔ اصل جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی تیاری، طواف کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں کیا شرائط ہیں، صحیح کہاں کی جاتی ہے، کہاں سے شروع کی جاتی ہے، کہاں ختم کی جاتی ہے، اسی طریقے پر استلام کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا۔ تو جب حج کی منظوری آ گئی تو ہمیں اس وقت فکر ہونا چاہیے کہ جب ہمیں منظوری آ گئی ہے تو متعلقہ کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، ان سے ملاقات کر کے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کتاب کو مطالعہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگ جو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب الحج، میں مسجد کے اندر بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، جب تک سفر حج کی نوبت نہیں آئی تھی، پڑھانے کے باوجود اگر کوئی بعد میں مجھ سے پوچھے یہ حج کیسے کیا جاتا ہے میں بتا نہیں سکتا تھا۔ جب عملی طریقے پر آدمی وہاں سے ہو کر آتا ہے تو علم اور عمل دونوں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور بار بار جب مذاکرے کے اندر بات آتی رہتی ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک نیا حاجی صرف کتاب کے اوپر اکتفا کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بار بار کتابوں کو مطالعہ کرنا،
اور جو جانکار لوگ ان سے رجوع کرنا اور اس طرح کے مجلسوں کے اندر شرکت کر کے اس سے استفادہ کرنا۔ الحمدللہ جماعتوں میں جانے سے ہی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جماعت کا سلسلہ بھی اس کے چند سال کے بعد شروع ہوا تھا، غالباً 1996 میں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جس حج کے سفر میں جانے والے ہیں، ایک عملی، ایک پریکٹیکل اس کا موقع ملتا ہے کہ ہمارا وقت کہاں گزرے گا، آپ وہاں چیک کر لیجیے جماعتوں کے اندر۔ اس سفر کے اندر دو چیز بہت ضروری ہے، ایک جذبہ خدمت اور ایک جذبہ محبت، دونوں کا موقع ملتا ہے جماعتوں کے اندر نکل کر کہ مختلف مزاج کے ساتھی ہیں تو سب کی جھیلنا، سب کی جھیلنا۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی، فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو مقرر کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد خاص طور پر 3 چیزوں سے اس کو اجتناب کرنا ہے۔ رفث کہتے ہیں مباشرت کو اور اس کی کھلی گفتگو، میاں بیوی کے تعلقات اور اس کی کھلی گفتگو جس کو بے حیائی کی بات کہا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ خاص طور سے بچانا ہے۔ ولا فسوق، فسق کہتے ہیں حکم عدولی کو، حد اطاعت سے باہر نکل جانا، حد اطاعت سے باہر نکل جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنا، گناہ کرنا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، اس سے خاص طور سے منع کیا گیا۔ اور ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، نہ اتفاقی نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے، ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرو، برداشت کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا اخلاق صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو برداشت کریں۔ بسا اوقات اس کا موقع آتا ہے، امیگریشن کا موقع ہو، جہاز پر چڑھنے کا موقع ہو، اترنے کا موقع ہو، بلڈنگ میں جانے کا موقع ہو، سامان لسٹ میں لے کے جانے کا موقع ہو، تو ہماری جو عادت ہے کہ بھئی میرا کام پہلے ہو جائے، چاہے اس کے لیے لائن میں توڑنا پڑ جائے، نہیں، مزاج بنائیے۔ مزاج بنا کر جائیں گے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی اور آپ اس کو محسوس کریں گے، ایثار کا جذبہ ہو، ٹھیک ہے دوسروں کا کام پہلے ہو جائے، بلکہ ہم دوسروں کا ہاتھ بٹانے والے بن جائیں، دوسروں کا سامان اٹھا دیا، اس کا کام پہلے کرا دیا۔ اس خدمت کے ذریعے سے آپ اس کے حج کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی کا ہم نے طواف کرا دیا، کسی کے سعی کرا دیا، مواقع ملتے ہیں اس کے حج کے اندر، تو اس کو سیکھ کر کے جانا، حج کو سیکھ کر کے جانا۔ اس میں تو جو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، ایک ہے جذبہ خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت کر دینا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس سفر کے اندر گئے اور ان کو اللہ نے موقع عطا فرمایا، بس جب ان کا جذبہ ہوتا ہے تو ان کو نظر بھی آتا ہے اور خدمت کر لیتے ہیں، بس اللہ سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور جذبہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عشق محبت کی راہ میں تکلیف کا آنا ناگزیر ہے، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، کہ جو کچھ ہے محبوب کی راہ میں، تو اس سفر کے اندر بھی لاکھ ترقی ہو جائے، لاکھ آسانیاں ہو جائیں، لیکن دوسرے لائن کی اس کے اندر ناگواریاں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، ان ناگواریوں کو برداشت کرنا، اتنا چلنا پڑتا ہے، اتنا چلنا پڑتا ہے کہ آپ کو کبھی اتفاق نہیں ہوگا اتنا چلنے کا۔ لیکن اگر آدمی کے سامنے یہ فضائل ہو کہ حج کا احرام باندھ کر کے جب آدمی چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو حرم کی 700 نیکی ملتی ہے، اور حرم کی ایک نیکی کتنی ہوتی ہے؟ 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے، تو کتنی نیکی ملی؟ تو اس طرح جو ہمارے ساتھ جو حج میں لوگ تھے گروپ کے اندر، کبھی محسوس ہوا کہ کسی کو ناگواری ہو رہی ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن کھل کے نہیں کہتے ہیں، یہ محسوس ہو رہا تھا، تو ان کا ذرا ان کا ذہن کو متوجہ کر دیا گیا کہ اللہ نے کتنا آپ کو موقع عطا فرمایا،
بظاہر کوئی چیز ناگوار ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہماری سعادت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جذبہ آدمی کو اٹھائے لیے پھرتا ہے، بوڑھے بوڑھے عورتیں مرد ہیں چلے جا رہے ہیں، وارثی کا عالم ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 9 تاریخ کے بعد سے یہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، باقی آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہو آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن جب آپ احرام باندھیں گے اس کے لیے تلبیہ شرط ہے صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ یہ تلبیہ ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا بیت اللہ، اس کی چھت بہت نیچی تھی اس وقت اور مستطیل تھا لمبا۔ تو بعد میں جب زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت سے پہلے جب اس کو دوبارہ اس کی مرمت کی گئی تو مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ اس میں حلال کمائی لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے۔ تو پیسہ گھٹ گیا تو حتیم کی طرف سے دیوار کو اندر کر دیا، وہ حتیم کا حصہ باہر رہ گیا، وہ بھی خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ تھا، اب وہ چوکور خانہ کعبہ ہو گئے۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس طوفان کی زد میں یہ بھی عمارت آئی، اس عمارت کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں رہ گئیں، لیکن جو طوفان کی وجہ سے جو مٹیاں تھیں وہ سب اس کے اوپر اٹ گئیں، اب بنیاد نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ان بنیادوں کو دکھلایا کہ یہ بنیادیں ہیں، انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو عمارت کو تعمیر کیا، جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب جب آدمی زمین سے کھڑا ہو کر کے دیوار کو تعمیر کر رہا ہے، جب ایک حد پر آ کر کہ اب مزید زمین پر کھڑا اوپر دیوار تعمیر نہیں کر سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے مزید تعمیر شروع کیا۔ اب جب وہ حد بھی مکمل ہو گئی تو وہ پتھر منجنیق کی طرح سے، یہ اس کی طرح سے کران کی طرح سے وہ اوپر اٹھتا گیا یہاں تک کہ وہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسی پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کے قریب ہی جب آپ طواف شروع کریں گے، طواف شروع کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت آتی ہے جو قبہ نما عمارت ہے، اس میں پتھر کو رکھا گیا ہے، میں گہرے نشانات ہیں ان کے قدمین کے۔ تو جب عبارت مکمل ہو گئی تو کہا بار الہ آپ کا بیت بن کے تیار ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اس جنگل بیابان کے اندر میری آواز کون سنے گا، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو ارشاد ہوا کہ ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر کے وہیں قریب میں، اب تو وہ محل کے اندر آ گیا ہے، کھڑے ہو کر کے چاروں طرف گھوم کر آواز لگائی کہ اے لوگوں تمہارے رب کا بیت بن کے تیار ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی زیارت کے لیے اور حج عمرہ کے لیے آؤ۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے اس آواز کو اللہ نے ایسا پہنچایا کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے لبیک کہا، جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں سے لبیک کہا، جو اپنے باپ کو پشت میں تھے وہاں سے لبیک کہا، جو عالم ارواح میں تھے وہاں سے لبیک کہا، جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ ان کو حج انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ یہ اسی کی یاد ہے، یادگار ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے خلیل کے ذریعے سے صدا لگوائی تھی کہ آؤ اس گھر کا حج کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، اے ہمارے مالک میں آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہو رہا ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور تمام حکومتیں یہ سب آپ ہی کی ہیں، ملک آپ ہی کا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہو رہا ہوں بار بار۔ یہ حاضری صرف اللہ کے لیے، یہ حج صرف اللہ کے لیے، کہیں اور کوئی نیت نہ ہو، شہرت و ریا کا جذبہ نہ ہو، حاجی کہلانا مقصود نہ ہو، سیر و سیاحت مقصود نہ ہو، صرف اور صرف عبادت۔
کہ اگر پہلی مرتبہ سفر ہو رہا ہے تو اپنا فرض حج ادا کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس سفر کے تلبیہ ضروری ہے، لیکن تلبیہ پڑھتے وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اس پر لذت سوا ہوتی ہے۔ تو پھر آدمی جب اس سفر میں چلتا ہے تو جتنے بھی ناگوار یہاں آ جائیں، پیاس کا تقاضا ہے، تھک گیا ہے، اب چلنے کو جی نہیں چاہتا ہے، مگر یہ جذبہ یہ اس کو آگے بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ اگر سیکھ کر نہیں جائیں گے تو یہ ان باتوں پر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اور جب یہ جذبہ آپ کا ہوگا خدمت کا تو پھر لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ورنہ نوک جھونک ہو ہی جاتی ہے۔ کبھی کھانا مزاج کے مطابق نہیں ملا، کبھی اور کوئی چیز مزاج کے خلاف ہو گئی، تو ہم پہلے سے اپنے مزاج بنا لیں، ہمیں تحمل اور برداشت کرنا ہے۔ دوسرے کی نادانی کو، دوسرے کی کڑوی کسیلی کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسی لذت اس سفر کرنے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور حجاج کرام، ہم پوری تیاری کر کے اس سفر کو ہم شروع کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو 1.5 مہینے کا کم و بیش وقت ملتا ہے، یہ وقت ہمارا کیسے گزرے۔ جو اللہ والے ہیں، جن کو سفر میں جو اس سفر کے لذت ملتی ہے اور وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کھانا وقت ملے نہ ملے، پیاس کا تقاضا ہے، پانی ملے نہ ملے، ایک جنون، ایک کیفیت، ایک جذبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کو وقت تو کم و بیش ایک طرح کا ملتا ہے، 1.5 مہینہ کم و بیش، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن کوئی تو اپنے وقت کو سونے کا بنا لیتا ہے، کوئی اپنے وقت کو چاندی کا بنا لیتا ہے، اور کوئی کوئلہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے وقت کی حفاظت کی، اس کی قدر کی، زیادہ سے زیادہ عمل کر لیا، تو پھر ہمارا وقت یہ سونے کا بن گیا، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو دونوں طرح کا عمل ہے، تو ان کا وقت سونے کا تو نہیں بنا، کم سے کم چاندی کا تو بن گیا۔ لیکن جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بس کوئی کام نہیں ہے، غفلت نے گوا دیا، 4 آدمی بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی تو اس کو کوئلہ کر دیا۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا تھا، چاہتے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب بھی ہوگا جب آدمی سیکھ کر جائے گا اور جذبات کو بنا کر کے جائے گا۔ اب جب ہم سفر کریں گے تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا ہے۔ نیت کے بغیر کوئی چیز عبادت نہیں بنتی۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائیے، کچھ نہ پیجیے، جن چیزوں سے روزے میں پرہیز کیا جاتا ہے آپ اس سے پرہیز کیجیے، اور آپ کی کوئی نیت نہ ہو، روزہ نہیں بنے گا۔ اس سے کوئی روزہ نہیں کہے گا جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ نیت سے ہی روزے کا رخ متعین ہوگا۔ تو نیت ہونی چاہیے، اور وہ بھی صحیح نیت ہونی چاہیے۔ وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر یہ پہلا سفر ہے، میں اپنا فرض حج ادا کرنے کی نیت سے اور اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ہر جگہ کا معاشرہ اور رسم و رواج الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ہم تو اپنے یہاں کو جو دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے یہاں تحفے کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ ہدیہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی طرف سے کسی کو خوش ہو کر کوئی چیز دیتا ہے، واپسی کی اور بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، بس یہ ہدیہ ہے، یہ سنت ہے۔ تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدلے کی نیت سے دیا تو پھر یہ ہدیہ کے حد سے نکل گیا، ہدیہ نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہو گیا کہ ہم نے حاجی صاحب کو یہ دیا اور وہ بھی کچھ لا کر دیں گے، اور جو ہم نے تصور قائم کیا اس سے کم ملا تو شکایت ہوتی ہے۔ یہ چیز ختم ہونی چاہیے، لیکن کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں محبت سے سمجھانا چاہیے، ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے، آپ ہمارے واسطے دعا کریں، میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، زیر بار ہونے کے لیے نہیں۔ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم سنت کے مطابق جتنا ہو سکے رسم و رواج سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، لیکن اس رسم و رواج سے بچنے کے لیے ہم کسی کی دل آزاری بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں گھر سے نکلتے وقت مصافحہ کی نوبت آتی ہے۔
مسافہ مردوں کا مردوں سے کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کا عورتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب مسافہ مردوں کا عورتوں سے ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کون ہماری محرم ہے، کون ہماری محرم نہیں ہے۔ مسافہ محرم سے ہو سکتا ہے، غیر محرم سے مسافہ نہیں ہو سکتا۔ شروع میں نے ایک روایت پڑھی تھی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، سیدھے سیدھے جنت۔ کہ آدمی حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو وہ حج مبرور کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نیکی والا حج یعنی حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں خوب سلام کرنا ہو، خوب کھانا کھلانا ہو، خوب کھانا کھلانا ہو۔ یہ بھی ہونا چاہیے، وہاں تو سب آپ کو مسلمان ملیں گے، نان مسلم تو کوئی نہیں ملے گا وہاں پر۔ خوب سلام کیجئے، خوب موقع ملے گا آپ کو، تو یہ بھی ہے کہ حج مبرور کی علامت ہے۔ اور کھانا کھلانا، اس کا بھی آپ کو موقع ملے گا، اس کی بھی آپ نیت کریں۔ یہ بھی اس کے اندر ہے کہ کوئی گناہ اس کے اندر نہ ہو۔ اور اگر ہم نامحرم سے مسافہ کرتے ہیں تو گویا ہم گھر سے ہی گناہ شروع کر دیا ہم نے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے، لیکن نہیں، ہمیں تو حکموں کو دیکھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہی ہے کہ جو محرم ہے ان سے ہم مسافہ کریں۔ ہماری سگی بہن ہے، ہماری بہن، ہماری والدہ، ہماری بیٹی، ہماری بھتیجی، اسی طریقے پر ہماری خالہ، یہ سب محرم ہیں۔ ہماری پھوپھی محرم ہے، بیوی تو ہے یہ ساتھ میں۔ عموماً بیوی کے ساتھ ہی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ساس ہے ہماری محرم ہے، ان سے مسافہ کر سکتے ہیں، بھانجی سے مسافہ کر سکتے ہیں، بھتیجی سے مسافہ کر سکتے ہیں، سالی سے مسافہ نہیں کر سکتے، چچا زاد بہن سے مسافہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ مکانات کی دقت و تنگی کی وجہ سے، چونکہ ایک گھر کے اندر رہائش رہتی ہے، اس میں چچا زاد بہنیں بھی ہوتی ہیں، وہ بات چیت کا ہونا، بے تکلف کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اس سے ایسا نہیں کہ ہماری محرم ہوگی، مسئلہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے، ان سے مسافہ نہیں کرنا، ممانی سے مسافہ نہیں کرنا، بھابھی سے مسافہ نہیں کرنا، چاچی سے مسافہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو گھر سے نکلیں تو سنت طریقے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ جب آپ سفر میں نکلا کرتے تھے تو گھر میں 2 رکعت تحت سفر پڑھا کرتے تھے۔ جیسے تحیۃ المسجد ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت، یہ مسجد کا حق ہے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تحیہ کے میں نے سلام کیا تھا، تو یہ مسجد کا سلام ہے۔ جیسے اسی طریقے ہم جب حرم شریف کے اندر جائیں گے، مسجد حرام کے اندر، تو اگر نماز کا وقت فوری نہ ہو، فرض نماز کا، تو پھر تحیۃ الطواف ہے۔ سب سے پہلا عمل وہاں کا طواف ہے، وہ تحیۃ المسجد وہاں نہیں پڑھیں گے بلکہ تحیۃ الطواف ہے۔ تو گھر سے نکلیں گے یہ تحیۃ السفر ہے، تو کیا سفر کے لیے نکلنے والی یہ نماز 2 رکعت، اس کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا ہے، اور اس میں خوب اہتمام سے دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ دعا مانگنی ہے۔ دعا میں کیا مانگیں گے؟ اللہ سے اس سفر کی قبولیت کو مانگیں گے، اپنے حج عمرہ کی قبولیت کو مانگیں گے، اس میں صفات قبولیت پیدا ہو، ہر قدم پر جو اللہ کی اس کی اطاعت اور تقوی والے عملوں کی، اللہ کے رضا والے کام کی، نافرمانیوں سے بچنے کی، ناگواریوں سے بچنے کی، یہ اللہ سے ہمیں دعا مانگنی، قدم قدم پر پورے سفر میں دعا مانگنی ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے، اللہ تو ہی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تیری توفیق کے بغیر ہم ایک عمل نہیں کر سکتے، اے کریم آقا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ عمل مجھ سے کروا دے۔ عمل سے پہلے اللہ ہے دعا مانگنا لگ لپٹ کر، اور عمل کے دوران بھی وہاں تو ہر عمل میں دعا ہے، طواف کریں تو دعا، صحیح کریں تو دعا، رمی کریں تو دعا، دعا ہی دعا ہے۔ دعا کی مزاج بنانا ہے اپنے، اور جب عمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ تیری توفیق سے، میری طاقت میں تو نہیں تھا، میرے بس میں، تیری توفیق سے ہوا، تو اسے قبول فرمائے۔ یہ بات رہ گئی ہے، یہ بھی بہت ضروری اور اہم۔ تو کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اور اس طرح کے مجلسوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہم یاد کر لیں۔ کتابوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو ہم یاد کر لیں اور یاد کر کے اس کو ہر نماز کے بعد مانگتے رہا کریں. فرض نماز ہو تو مانگے، نفل ہو تو مانگے، سنت ہو تو مانگے. اس سے کیا ہوگا، جب بار بار مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا یاد ہو جائے گی. کوئی بھی چیز جو عمل کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر یاد ہو جاتی ہے. آپ کو قدم قدم پر اس سے واسطہ پڑے گا، اور چونکہ عادت ہوتی نہیں ہے اس لیے حاجی اکتا جاتا ہے. صفا پر دعا، تفصیلی دعا، مروہ گئے وہاں دعا، راستے میں دعا، بین اخذرین کے درمیان دعا، آ رہے ہیں تو دعا، جا رہے ہیں تو دعا، ہر مرتبہ صفا پر دعا، مروہ پر دعا. عادت ہے نہیں تو آدمی تھک جاتا ہے، اکتاہٹ سے ہو جاتی ہے. حالانکہ اکتانا یہ اچھی چیز نہیں. اس لیے اگر تفصیلی طور پر نہ مانگ سکے تو کم سے کم مختصر دعا ہم ضرور مانگا کریں. یہ کب ہوگا؟ ابھی سے عادت ڈالیں، ابھی سے عادت ڈالیں. تو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سیکھ لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو مانگتے رہا کریں. اور جو قضا نماز، قضا عمری جو ہے، اس کے لیے ایک آسان شکل یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کم سے کم ظہر کی نماز سے پہلے اور ایک نماز ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے. بس سنت کی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا. اگر آپ کو تاریخ کے ساتھ یاد نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں کہ آپ تاریخ کے ساتھ آدمی کو یاد رہے، تو اس طرح سے کم از کم اجمالی طریقے پر میری جتنی بھی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان نمازوں میں سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ظہر کی قضا کر رہا ہوں. اب 4 رکعت آپ نے وہ ظہر کے پہلے پڑھ لیا، پھر ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے، 4 رکعت پھر اور پڑھ لیا، کہ جو چھوٹی ہوئی نماز اب رہ گئی اس میں سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ظہر کی قضا کر رہا ہوں. عصر میں عصر کی قضائے عمری جو فرض کی قضا ہوتی ہے عصر کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ مجموعہ نہیں کریں گے، انہیں لوگ سنیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو نماز پڑھی ہے ساتھ میں، تو دوسروں کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے. ہوشیاری کے ساتھ میں یہ آسانی کی شکل بتا رہا ہوں کہ اس طریقے آپ روزانہ کم از کم 10 نماز قضا کر لیں اور اللہ سے آسانی کو مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے پر ہماری تیاری ہوگی. یہ کچھ ضروری موٹی موٹی باتیں تھیں تمہیدی، جو حج سے پہلے ہمارے واسطے ضروری ہیں تاکہ ہمارا ایک مزاج بن جائے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کاروباری اعتبار سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ مشاغل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حج کا مزاج بنا کر کے جانا ہے. جیسے کاروباری مزاج ہوتا ہے، جب آدمی کاروباری کام سے جب دوسرے شہر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے متعلقہ پارٹی کے پاس جا کر کے اس سے آرڈر لینا، پچھلی پیمنٹ کا اس سے مطالبہ، یہ سارا کام ہو جاتا ہے. چلو کچھ اور کام بھی کر لو، کچھ مارکیٹ چلے گئے، کچھ ضروریات تو خرید لیا، یہ کاروباری مزاج ہے. لیکن جو آدمی پہلے جا کر خریدی کرنے لگے تو یہ کاروباری مزاج سے خلاف ہے. تو ایسی حج کے مزاج بنانا اس سے پہلے تو اپنے جو مشاغل ہیں بتدریج تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو اس سے الگ کرتے رہیں اور زیادہ وقت اس میں لگاتے رہیں، کتابوں کے مطالعے میں، دعاؤں کو سیکھنے میں، یہ ساری چیزوں میں. یہ اتنی متفرق باتیں تھیں، سب کا مقصد صرف یہ ہے ہم یکسو ہو جائیں. اب ہمیں سفر کرنا ہے. اب اگر آپ کا سفر لکھنؤ سے ہو رہا ہے یا دلی سے ہو رہا ہے تو اب آپ ظاہر سی بات ہے لکھنؤ جائیں گے، چاہے بائی روڈ جائیں چاہے ٹرین سے جائیں. تو آپ ایک مزاج بنا لیجئے، ہمیں صرف اپنے اللہ کے گھر جانا ہے. وہاں جا کر لکھنؤ جا کر دلی جا کر مارکیٹ میں زیادہ وقت نہ لگائیں تاکہ یکسوئی کے اندر فرق نہ پڑے. جو وقت ملے گا کتابوں کے دیکھنے میں، مطالعہ کرنے میں، دعاؤں کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں، اس سے اپنے وقت کو لگائیں گے. جتنا ہم یکسو ہو کر جائیں گے تو میرے بھائیوں وہاں اس کا آپ بہترین نتیجہ آپ پائیں گے، وہاں اس کے اثرات آپ پائیں گے. یہ محنت آپ کی رائے گا نہیں جائے گی. یکسوئی بہت ضروری ہے. آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو محرمہ یہ آپ کی مستورات ہیں ان کا ساتھ آپ نہ چھوڑیں. ساتھیوں کے ساتھ چھوٹ جائے بھلے چھوٹ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم گروپ بنا کے جا رہے ہیں تو ہم ہر وقت ساتھ میں رہیں گے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی مستورات میں ان کا ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کا ساتھ چھوٹ گیا تو پھر آپ کی یکسوئی ختم ہو جائے گی. آپ طواف کر رہے ہیں، ذہن آپ کا وہاں پر ہے، اس وقت کہاں ہوں گی، ادھر آپ پریشان ادھر وہ پریشان. تو کوئی ایسا عمل انشاءاللہ وہ ترتیب وار آپ کو بتایا جائے گا، ایسا نہ ہو ہماری ذات سے کہ ہماری یکسوئی میں فرق پڑے. عبادت کے لیے یکسوئی بہت ضروری چیز ہے، یکسو ہو کر. اسی لیے نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو ہر چیز سے فارغ ہو کر آؤ. استنجا کا تقاضا ہے، استنجا سے فارغ ہو لو تاکہ نماز کے اندر سے خیال اس طرف ذہن نہ جائے. بھوک کا تقاضا ہے، کھانا کھا کر کے آؤ تاکہ آپ کی نماز کھانا نہ بنے.
ہاں نماز کھانا بن جائے، کھانا کھا رہے ہیں بھی جلدی سے نماز پڑھنا ہے، ہر چیز سے فارغ ہو کر آؤ۔ یکسوئی عبادت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو پورے سفر کے اندر ہم ایسا اپنے شیڈیول بنائیں اور اپنی ترتیب بنائیں اوقات کی اور ہر چیز کی کہ ہم عبادت یکسوئی کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سفر کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو چیز حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے حج کے صفات قبولیت پیدا فرمائے، ہر قسم کی ناگواریوں سے حفاظت فرمائے، گناہ سے حفاظت فرمائے، اور جو اللہ کی رضا والے اعمال ہیں انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے مقبول بندوں کے طرح حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ آپ کا عمرہ اور اس کے بعد حج پھر زیارت وہ شروع کر دی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو سفر میں جانا ہے حج میں، آپ کو کتاب تقسیم کی جائے گی، آپ لوگ کتاب لے لیجیے، پورا سیٹ ہے۔ اس میں ایک تو رہنمائے حج و عمرہ ہے، اس میں پورا طریقہ حج۔ اب اس ایک کتاب سے آپ بھی اور آپ کے حجن بھی استفادہ کر سکتی ہیں، دو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کتاب محدود ہے۔ ہاں دعائی کتاب آپ لے سکتے ہیں، ایک تو حج عمرہ کی مصنون دعائیں ہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک، اور یہ چھوٹی سائز میں اس لیے کہ حاجی ہاتھ میں لے کر کے اس سے استفادہ کر سکے۔ بڑی سائز کی کتاب ہوتی ہے ہر وقت ساتھ میں نہیں رہ پاتی۔ دعائے سعی ہے، یہ ایک لمبا اس کے اندر وقت لگتا ہے، تقریباً 450 میٹر کا فاصلہ ہے صحیح صفا سے مروہ تک کا۔ اس درمیان میں آدمی کیا پڑھے، تو کتاب رہتی ہے کم سے کم آدمی اس کو دل لگا کر پڑھتا ہے، کچھ وقت اس کے اندر صرف ہو جاتا ہے۔ تو صحیح کی دعا ہے، حج عمرہ کی مصنون دعائیں ہیں، عرفات کی دعا ہے، مناجات ہے، اور صلاۃ السلام ہے، اور وہ جو چہل درود شریف ہے، یہ ضرور آپ ساتھ لے لیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں وہاں کا نماز کے بعد کا جو اہم عمل ہے وہ ہے صلاۃ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ طہر پر حاضر ہو کر کے صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا اور ہر وقت موقع بھی نہیں ہوتا، اس لیے جب موقع نہ ہو اور ممکن نہ ہو تو آپ جہاں پر ہیں مسجد نبوی کے وہاں بیٹھے بیٹھے کتاب کھول لیا، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ درود شریف ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ صادر ہوئی، اس کے انوارات الگ ہیں۔ تو اب خاص طور سے جو حجین عورتیں ہیں ہر وقت ان کو موقع نہیں ملتا، اور وہاں پر جانے کے لیے ادب کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، جہاں پہنچ جائیں وہیں بیٹھ اپنا اس کو کھول کر پڑھنے لگے۔ قریب جائیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیسے ہم کسی کے سامنے پہنچ کر ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دور پر ہیں تو یہ کتاب کھول کر ہم پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا وقت بھی اچھا خاصا اس میں لگے گا، جو اس کے فائدے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔